ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرک الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پچھلی آیات میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا، دو گروہ کہہ لیجیے، دو طرح کے لوگ کہہ لیجیے، ان کا تذکرہ ہوا۔ ایک وہ لوگ جو ایمان والے، اللہ رب العزت کو ماننے والے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم کرنے والے، ان پر عمل کرنے والے، یہ لوگ ایمان والے کہلائے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، اور آخرت میں کل قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو ان کے بالکل برعکس ہیں، اور وہ کافر، یعنی جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، یہ لوگ کافر کہلائے۔ ان کے لیے انجام تباہی ہے، عذاب ہے، ناکامی ہے۔ اب آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 8 ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق منافق کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح وہ منافق ہے۔ قرآن کریم نے ان کو منافقین قرار دیا ہے۔ یہ منافق کون لوگ تھے؟ مختلف طرح کے لوگ قرآن کریم نے ان کو منافق قرار دیا۔ ایک طبقہ وہ تھا منافقین کا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پہلے پس منظر بتا دیتا ہوں۔ مدینہ عرب جو تھا یہ گروہوں میں بٹا ہوا تھا، قتل و غارت گری، لڑائیاں، خون ریزیاں، قبیلوں کے آپس میں لڑائیاں، اور یہ لڑائیاں پھر چلتی تھیں سال ہا سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال تک جنگیں چلتی تھیں، خون، قتل و غارت گری، تباہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو وقت ہے تو اس وقت جو یہ مدینہ کہلاتا ہے نا، بعد میں یہ مدینہ کہلایا، پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ یہاں کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے کہ کب تک ہم یہ سب کرتے رہیں گے، تباہی، خون، لڑائیاں، جنگیں، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اچھا جی کیا کریں پھر؟ کوئی ایک سسٹم بناتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ارد گرد کے قبائل ہیں وہ سب کے سب اس سسٹم کے تحت آ جائیں گے۔ جیسے ایک، کیونکہ جس طرح دنیا میں نا اس وقت ایک بڑی بڑی حکومتیں تھیں، روم کی حکومت تھی، ایران کی حکومت تھی، روم کا بادشاہ ہے پورے ملک کا ایک حکمران، ایران کا بادشاہ ہے پورے ملک کا ایک حکمران، کیسر و کسریٰ یہ لوگ کہلاتے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی سسٹم، کوئی سیٹ اپ ہم بھی بناتے ہیں، تو ہمارا ایک حکمران ہو، ایک حاکم ہو، ایک بادشاہ ہو، اور باقی سب ہم اس کے ماتحت مل کر چلیں گے اور امن سے سکون سے رہیں گے۔ یہ کیا، وہ قبیلہ اٹھا اس کو مار دیا، وہ اٹھا اس کو مار دیا، اس نے ان کے لوگ اغوا کر لیے، اس نے ان کے لوگ اغوا کر لیے، اس نے ان کے کھیت تباہ کر دیے، اس نے ان کے کھیت تباہ کر دیے۔ یہ ایک بات چیت چل رہی ہے، ایک سیٹ اپ کی کچھ شکلیں جو ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی
اس پر ان کا اتفاق ہوا کہ اس کو ہم اپنا حاکم کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں۔ عین اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرما کر آپ آئے، صحابہ کرام آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پھر آپ نے یہود کے ساتھ معاہدے کیے، اور آپ کے ان معاہدوں میں آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ تو ایک طرح سے مدینہ منورہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قوت، طاقت، مرکزی حیثیت مسلمانوں کو حاصل ہونا شروع ہوئی۔ وہ عبداللہ ابن ابی کا جو منصوبہ تھا اور ان کا، وہ کھٹائی میں پڑنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ابھی ہم ان لوگوں کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، چلو صبر کرو، دیکھو انتظار کرو، وقت ملے گا، ہمیں کوئی موقع ملے گا، ہم ان کی بساط لپیٹ کے اپنا وہ سسٹم یہاں بحال کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کا جو تھا وہاں پر انتظام بہتر ہوتا گیا، آپ کی حیثیت مستحکم ہوتی گئی، اختیار، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آتا گیا۔ جوں جوں مسلمانوں کو طاقت ملتی گئی، انتظام بہتر، اختیار، قوت آتی گئی، تو نا ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں نفرت اور دشمنی یہ بڑھتی گئی۔ لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے، ظاہراً لڑائی مول نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دوسرا رنگ اختیار کیا، ان کے اندر گھس جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ، ابھی ان میں گھس جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ، ابھی ان سے ہم لڑائی نہیں کرتے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، موقع ملے گا تو ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ اب یہ جو طبقہ تھا مسلمانوں کے اندر شامل ہوا، یہ مسلمان تھا نہیں، لیکن گٹ اپ ظاہراً اس نے اپنے آپ کو مسلمان ہی بنائے رکھا۔ نمازوں میں آتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ محفلوں میں شامل بھی ہوتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، موقع ملے اور ہم ان کی جڑ کاٹیں۔ جہاں موقع ملا انہوں نے وار کیا، جب موقع ملا ہم یہ پڑھتے رہیں گے، کب کہاں انہوں نے وار کیے اور کس طرح اسلامی نظام کو تباہ کرنے کی انہوں نے اپنی سی کوششیں کی۔ ایک یہ طبقہ ہے منافقین کا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ چنانچہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر چلے تو یہ ایک گروپ ساتھ تھا۔ آدھے راستے میں جا کر انہوں نے کہا جی ہم نے ایک مشورہ دیا تھا، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہم نے تو کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، اور یہ کل کے بچے نوجوان وہ کہہ رہے تھے نہیں جی باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے لڑتے ہیں، ہم بڑے ہیں، بزرگ ہیں، پرانے ہیں، ہماری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، ان بچوں کے کہنے پر چل پڑے، ہم تو نہیں شامل۔ چنانچہ یہ ایک گروہ غزوہ احد کے موقع پر راستے سے ہی واپس آیا، یہ میدان میں گیا ہی نہیں، یہ میدان میں گیا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا، اسی گروہ نے قیامت برپا کی، وہ 18ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ 28ویں پارے کے اندر وہ ایک غزوہ بنی مستلق تھا، وہاں انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کی، اللہ رب العزت نے وہ ناکام فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مواقع۔ ایک یہ طبقہ تھا بظاہر ایمان والے، یہ عبداللہ بن ابی جو ان کا لیڈر تھا نا بڑا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، یہ جمعہ والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر تشریف آوری سے پہلے کھڑے ہو کے کہتا تھا لوگو سنو میری بات، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات بہت دھیان سے سنو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور نجات ہے۔ یہ جمعے سے پہلے باہر نکل کر سازشیں کرتے تھے۔ ایک طبقہ یہ تھا، منافقین کا ایک طبقہ یہ تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اب اگلی آیات میں ان کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ ہم میں سے ہیں، وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ زبان سے اقرار ہے، دل سے اس کو نہیں مانتے۔ وہ ایک اور طبقہ تھا منافقین کا، منافقین کا ایک طبقہ اور بھی تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟
یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اسلام سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ اسلام کے مخالف بھی نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر سارا انتظام اختیار مسلمانوں کا ہے، چلو ہم بھی ان میں مسلمان بن کے رہ لیتے ہیں، تو جو فوائد سارے ان کو حاصل ہوتے رہیں گے وہ فوائد ہمیں بھی حاصل ہوتے رہیں گے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیا کریں گے۔ ایک طبقہ یہ بھی تھا، یہ بھی دل سے اصل میں یقین کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک طبقہ یہ بھی تھا۔ ایک طبقہ اور بھی تھا منافقین کا۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ کہتے تھے بالکل اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، آخرت پر ایمان، سب کچھ ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی جان قربان کرو، مال قربان کرو، نہیں بھائی نہیں، یہ مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کرنے لگے، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا کریں گے، ہم اللہ کو سچا مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو سچا مانتے ہیں۔ یہ عملی منافق تھے، یہ تین طرح کے طبقات جو ایمان والوں میں شامل ہو کر بھی ایمان والے نہیں تھے، ان کو قرآن کریم نے منافقین کہا ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ دراصل یہ جو منافقین ہوتے ہیں اور منافقین کا طبقہ، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت کے ساتھ، بہت کھول کر، بہت تفصیل کے ساتھ ان منافقین کا تذکرہ کیا۔ ان کے بارے میں سورہ محمد میں ایک آیت آتی ہے کہ اگر ان کو اقتدار اور حکومت مل جائے، اگر ان کو اقتدار اور حکومت مل جائے تو ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تم پتہ کیا کرو گے؟ تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور تم رشتوں ناتوں کو کاٹ کے رکھ دو گے، تم رشتوں ناتوں کو کاٹ کر رکھ دو گے۔ ان کی ایک تو یہ ہر زمانے کے اندر یہ منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد ایمان والوں کو بتانا ہے کہ بھائی ان سے بچ کے رہنا، ان کو آگے نہ آنے دینا، ان کی چالوں میں نہ آنا، ان کی قسموں سے دھوکے نہ کھانا، ان کے سبز باغوں میں نہ آنا۔ یہ نہ تو تم میں سے ہیں، نہ تم ان میں سے ہو، نہ یہ اللہ کے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے ہیں، نہ اسلام کے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے وہ ہم مختلف جگہوں پر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھتے ہیں جی، وَمِنَ النَّاسِ، اور من سے، الناس لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یہ جو من ہے نا، من الناس، من، اچھا اس من کو من تبعیضیہ بھی کہتے ہیں۔ تبعیضیہ، من تبعیضیہ کا مطلب ہے جو بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ، تو وَمِنَ النَّاسِ ہم کہہ سکتے ہیں اور کچھ لوگ، لوگوں میں سے کچھ یا کچھ لوگ، من جو یقول کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ دو لفظ ہیں، بھی اللہ، بھی پر اللہ، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور بھی پر، الیوم دن، الآخر آخرت، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ومن الناس اور کچھ لوگ، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر،
اور ما نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان والے، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ومن الناس اور کچھ لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ بات تفصیل سے پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے کہ بنیادی ترین عقائد وہ دو ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، اس میں پھر تین عقائد مزید شامل ہیں، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، لیکن بنیادی ترین دو ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کرنا، جیسے زبان سے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے ہم کہتے ہیں، یہ ہے زبان سے اقرار، زبان سے اقرار ہے۔ دوسری چیز ہے تصدیق بالقلب، جو زبان سے کہا جا رہا ہے دل سے بھی اس کو واقعتاً ویسا ہی سچا مانا جائے۔ ان لوگوں میں تصدیق بالقلب نہیں تھی، یعنی دل سے نہیں مانتے تھے، یہ بس اوپر سے کہتے تھے، اوپر سے کہتے تھے۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ کر کے اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا چونکہ دل سے ان کا یقین نہیں ہے اس لیے ایمان والے ہے ہی نہیں۔ ایمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، زبان سے کہتے ہیں اور دل سے بھی اس کو مانتے ہیں۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، زبان سے کہتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جہاں تصدیق بالقلب نہ پائی گئی وہاں ایمان ہے ہی نہیں، اس ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ منافقین صرف زبان سے کہتے تھے، دل سے ان کا یقین نہیں تھا، اس لیے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ بس آج ایک آیت، تھوڑا سا پس منظر بھی عرض کیا ہے، وہ بھی سامنے آ گیا ابتدائی طور پر، باقی انشاءاللہ پھر تفصیل ہم مزید پڑھیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں جی وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔